السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر ایک خوشخبری دی، ایک گھاٹے کی اور ایک نفع کی۔ اب اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، گھاٹا اٹھانے والے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، یعنی نیک عمل کیے اور نیک عمل کے ساتھ حق بات کہی، حق کی دعوت دی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی۔ تو یہ چار صفت جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ تو گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، اور نیک عمل کے بعد حق کی دعوت دینا، حق بات کہنا، سچ بولنا، اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ چار صفت جن لوگوں کے اندر جائیں گی، پائی جائیں گی، وہی لوگ خسارے سے باہر ہیں، وہی لوگ گھاٹے سے باہر ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے فوراً عمل صالح کی قید لگا دی۔ عمل صالح کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، نوافلوں کی پابندی کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل ہے جن سے اللہ ہمارا راضی ہو وہ عمل لوگ کرتے ہیں، اور حق بات کہتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن جو اس کے خلاف ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے دو خوشخبری دی، ایک خوشخبری دی
کہ گھاٹے میں ہے تو ہمیں اللہ کے اہم کام کو بجا لانا ایمان لانے کے بعد۔ گھاٹے میں کون ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام نہیں کرتے۔ تو پوری دنیا کے لوگ اس لیے گھاٹے میں، دو چیزیں، وہ خسارے میں جو ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ نفع میں ہیں۔ تو دو خوشخبری ہیں۔ خوشخبری لوگوں کے لیے جنت میں جانے والی خوشخبری، ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرے، اچھی عبادتیں کریں، خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیں۔ جو بھی نیک عمل کریں وہ اللہ کے لیے، وہ خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسرا وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ جو عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا۔ تو ہم ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ ہم اپنی اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا جو یہ اسلام ہے، پاک صاف اسلام، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، اللہ نے اسلام کو امن والا بتایا۔ اسلام جو ہے امن پھیلاتا ہے، نفرت نہیں پھیلاتا۔ تو اسلام جو ہے ہمیں بغض و حسد سے بھی دور کرتا ہے۔ نفرت نہ کرو کسی سے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے بالکل پاک صاف ہے، یہ لوگوں کو اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ تم اچھے کام کرو، شراب مت پیو، سود مت لو، زنا مت کرو، یہ برائیوں سے روکنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ جو اہل عرب کے اندر یہ چیزیں پھیل گئی تھی، اللہ کے رسول نے ان رسومات کو، ان برائیوں کو ختم کیا۔ اب یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ ہم خود عمل کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ تو ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں مگر بے عمل، تو اللہ کے یہاں بے عمل مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر اس مسلمان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے اللہ کو جو اس کی اطاعت کرے، وہ جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، اور جہاں چلنے کا حکم دے وہاں چلے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، جیسے ہی رمضان گئے مسجدیں خالی۔ یہ ہیں وہ منافقین جو رمضان وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی اب 11 مہینے وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ہے منافق، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ منافق کہتا ہوں ایسے مسلمانوں کو جو رمضان میں مسجدیں بھرتے ہیں، تراویحوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان، عید کا، سوال کا چاند نظر آ گیا مسجد خالی۔ تو انہیں یہ رمضان منافع نہیں دے گا، منافع انہیں وہی رمضان دے گا جو پورے سال وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے، منافق نہ بنے۔ تو یہ منافق لوگ ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی۔ رمضان میں تو ایمان والے بن جاتے، سروں پہ ٹوپیاں لگ جاتی ہیں اور بھاگ دوڑ ہے تراویح، یعنی
تم نے تراویح نہیں پڑھی؟ نفلوں میں اڑے پڑے، نفلوں میں، فرض نماز نہیں. اب فرض نماز ساری خالی. اب رمضان میں جتنے بھی لوگ تراویح پڑھ چکے، اب انہوں نفع دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی، نفع وہ نہیں دے گی. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو کیوں نازل کیا ہمارے اوپر؟ تاکہ تم جس طرح رمضان میں اللہ کے منع کرنے والی چیزوں سے رک گئے، ویسے ہی عام دنوں میں بھی اللہ کی جتنی منع کی ہوئی چیزیں ان سے سب سے رک جاؤ. جو عمل جیسے ہم رمضان میں کر رہے ہیں ایسے ہی ہم دوسرے دنوں میں کریں، تو اللہ رب العالمین کو ایسے اعمال قبول ہیں. ایسا عمل قبول نہیں رمضان گئے تو نماز بھی گئی، سب چیز گئی. ان منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ منافق ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. کل سے مسجدیں خالی ہیں، عید ہو گئی، بس اب نماز بھی گئی، سب معاف ہو. اللہ ہدایت دے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ. اگر تم مسلمان ہو کر جہنم میں گئے تو کیا ہوا؟ کیا ملے گا تمہیں؟ مسلمان تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. ایمان لانے کے بعد اس جنت میں جانے والے یہی ایمان لانے کے بعد جو عمل کرتے ہیں، اور جب تک وہ دنیا میں ہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب مریں تو ایمان کے ساتھ جائیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارتیں دی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.